خداوند کے بزرگ اور بابرکت اور میٹھے نام میں آپ سب کو سلام۔ میری چینل سے میں دنائی منسٹریز کی جانب سے آج ہمارا 3rd ایپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گی، اور دنائی منسٹریز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ خداوند کی طرف سے مجھے ایک ویژن دیا گیا کہ میں اس منسٹری کو سٹارٹ کروں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے اور کیا ہے، خداوند کی مرضی ہے، اور لوگ سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ بھی میں نہیں جانتی، لیکن خداوند کی طرف سے یہ مجھے ایک ویژن دکھایا گیا کہ میں اپنی گواہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، اور اپنی زندگی کے وہ سارے واقعات جو ہیں جو خدا نے مجھے بخشے ہیں میری زندگی میں، اور جن چیزوں سے میں ہو کے گزری ہوں اور یہاں تک پہنچی ہوں، وہ سب چیزیں میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گی۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 9th کلاس میں تھی جب میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد ہماری فیملی جو ہے وہ بکھر گئی، اور بہت سارے ایسی پرابلمز فیملی میں آنا شروع ہوئیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم خود سے راستہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اپنی ایبیلٹیز کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور خدا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ ابھی آپ بیٹھیں ادھر اور ہم پہلے خود سے ٹرائی کر لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو میری شادی جو تھی وہ جب میں میٹرک کے ایگزام میں نے دیے تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور میری خالہ کے گھر میں میری شادی ہوئی، میری سگی خالہ کے گھر میں۔ لیکن اس شادی کے لیے بھی مجھے خداوند کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی مرضی سے خدا کے آگے جھک کے اور خدا کو بہت طریقے سے التجائیں دعائیں کی، اور خدا نے اس چیز کو پاسبل کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ تو ہماری ہر ضد کے آگے اور ہر خوشی کے آگے وہ ہمیں جو ہے وہ کبھی انکار نہیں کرتا، جو ہم سچے دل سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ فیملی جو ہے بہت زیادہ خدا سے دور تھی، اور جب مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ فیملی تو بہت زیادہ خدا سے، یا اس گھر میں کبھی خدا کا کلام نہیں بولا جاتا، خدا کا نام نہیں لیا جاتا، تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ٹینشن تھی، اور ان کے گھر میں جا کے بھی کوئی سکون نہیں تھا، کوئی آرام نہیں تھا، اور میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس فیملی کو خدا کی طرف لے کے آؤں، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ خدا کی خوشخبری کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بظاہر وہ کرسچن ہیں اور چرچ بھی جاتے تھے، اپنے جو ہے دائیکی بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ خدا کو ایک مہمان کے طور پر انہوں نے بس ایک اپنے ذہن کے اوپر یہ رکھا تھا کہ جی خدا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا اصل میں ہے کون، اور یہ سکون ہے وہ یہ سکون نہیں جانتے تھے۔ میرے ہسبینڈ کو شادی کے 1-2 مہینے بعد ہی کچھ اس طرح کے فٹس ہوتے تھے کہ ان کی زبان جو تھی وہ ایسے باہر نکل آتی تھی، اور آنکھیں جو تھی وہ کھلی کی کھلی رہتی ہوتی تھی، تو اکثر وہ جب سوتے تھے تو اس طرح۔ تو میں نے جب اپنی ساس سے پوچھا کہ امی یہ کیوں اس طرح، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر کوئی بابا آ جاتا ہے تو وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ تو وہ 1-2 لوگ تھے ہمارے محلے میں، ان کو بلا کے لاتے، وہ بظاہر تو وہ کہتے تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں کرتے تھے، یہ مجھے یقین ہے ابھی، پہلے مجھے اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو مجھے وہ کنڈیشن اور وہ سارا کچھ جو تھا، مجھے خوف آتا تھا ان سب چیزوں سے۔ پھر خداوند نے مجھے ان کے گھر سے نکالا اور ہم الگ جا کے رہنا شروع ہوئے، لیکن کیونکہ جب آپ کسی کے بلڈ لائن میں ایک چیز شامل ہوتی ہے تو وہ پھر آگے بھی چلتی رہتی ہے۔ تو میرے شوہر کو بھی چرچ جانے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہوتا تھا، میں ان کو زبردستی لے کے جاتی تھی۔ جب سرمن سٹارٹ ہوتا تو میں جب سرمن ختم ہو جاتا تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتی، وہ مردانہ لائن میں تو وہ نہیں ہوتے تھے، جب ختم ہوتا میں باہر جا کے ان سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے کہ میرا اندر دل گھبراتا ہے اور میں زیادہ اندر نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر ہم گھر آ جاتے۔ تو ہماری زندگی میں خداوند کا کہیں نام و نشان جو نہیں تھا۔ میں کوشش کرتی تھی اپنے آپ کو کھینچ کے جو تھی میں اس طرف لاتی تھی، لیکن مجھ سے جو ہے پورے دل کے ساتھ جو ہے میں خداوند کے قریب جو تھی اس ٹائم نہیں تھی۔ پھر ہماری زندگی میں اس طرح تھا کہ ہمارے 5 سال تک ہمارے بچے نہیں تھے،
اور میری ساس نے اور سسر نے مجھے بہت اس چیز پہ آمادہ کیا کہ آؤ فلانی زیارت پہ جاتے ہیں اور فلاں کنویں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ عورتیں نہاتی ہیں تو وہاں پہ بچے ان کے ہو جاتے ہیں، پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر خدا دے گا تو مجھے وہ خود سے ہی دے گا، اگر وہ نہ بھی دے تو میں اس کی شکر گزاری کروں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے دوران ہم علاج وغیرہ کرواتے رہے لیکن کہیں سے کوئی بھی ہمیں خوشی کی امید نہیں ملی۔ اسی طرح میرے انکل کی ڈیتھ ہو گئی، راولپنڈی میں وہ رہتے تھے، تو ان کی ڈیتھ پہ جب میں ادھر گئی اور میں خدا سے بہت دعائیں کرتی ہوتی تھی کہ خداوند مجھے بھی اولاد دے، تو جب میں وہاں سے وہ ان کی میموریل سروس تھی وہ اٹینڈ کر کے جب میں واپس آ رہی تھی تو راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، اور جب میری طبیعت خراب ہوئی تو میں واپسی پہ جب ہم پشاور پہنچے تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو اس کو میں نے کہا کہ مجھے وامٹ فیل ہو رہی ہے اور کیونکہ میں سفر سے آئی ہوں تو مجھے چکر سے بھی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے آپ کو انجیکشن یا میڈیسن دے دیں۔ تو ڈاکٹر نے انجیکشن بھی بھر لیا، پھر وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا آپ اس طرح کرو، ایک ٹیسٹ کروائیں، آپ یورین ٹیسٹ ادھر دے جائیں اور آپ گھر جائیں۔ تو وہ کوئی 12-1 کا ٹائم تھا دوپہر کے، تو میں نے وہ ٹیسٹ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ بھجوا دیا اور خود میں دعا کرنے شروع ہوئی، اور دعا کرتے کرتے مجھے اس طرح مجھ پہ نیند طاری ہوئی اور میں نے اس خواب میں دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور وہاں سے ایک ہاتھ نیچے آیا اور اس ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی اور اس میں ایک بچہ تھا، اور میں اپنے صحن میں جاتی ہوں اور وہ ٹوکری وہ ہاتھ مجھے دے دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ خداوند کا ہاتھ تھا اور میں وہ لے کے اور بس اندر آ جاتی ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میں شام 6 بجے تک سوئی رہی، اور جب میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ دیا تو ٹیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو تھا۔ میں نے خدا کی بہت شکر گزاری کی کہ خداوند نے میرے اس بانجھ پن کو دور کیا۔ یہ میری زندگی میں خدا کی طرف سے بہت بڑا ایک معجزہ تھا۔ میں نے بہت جگہ پہ گواہی بھی دی اس چیز کی کہ خداوند نے میرے لیے اولاد مہیا کی، مجھے اس نہج پہ پہنچایا کہ میرا نام جو ہے بے اولادیں کی لائن سے یا بانجھ کی فہرست سے جو ہے خدا نے ہٹایا اور مجھے اولاد دی خدا نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری گھریلو زندگی بھی چل رہی تھی، اور روحانی زندگی تو آپ اس طرح کہنے کے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن خدا جو تھا وہ اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا، وہ مسلسل میرے ساتھ تھا، وہ مجھے بلا رہا تھا ہر جگہ پہ، ہر طرح سے اس نے مجھے آواز دینے کی کوشش کی۔ میں اکثر خوابیں اس طرح کی دیکھتی ہوتی تھی کہ آسمان کھل جاتا تھا، اس میں مختلف قسم کے نشانات دیکھتی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میری اچیومنٹ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہوں گی، اور جو میں خود کروں گی وہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ میرے زندگی میں کوئی سمجھانے والا یا کچھ اس طرح بائبل کو اس طریقے سے زندگی میں لانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں اپنے سے ہی بائبل پڑھتی تھی ایک کتاب کی طرح، اور تھوڑی بہت جو سمجھ آتی تھی وہ ٹھیک تھی، باقی بس ٹائم گزر رہا تھا۔ اس میں میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی، وہ شروع سے ان کا یہ مسئلہ رہا کہ ان کی جاب ہوتی تھی پھر وہ چھوٹ جاتی تھی، ہوتی تھی، تو ہمارے گھر کے حالات جو تھے وہ بڑے مشکل حالات تھے۔ اسی اثنا میں میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کہیں جاب بھی مل جائے۔ میرے پہلی بچی کے 16 منتھ کے بعد خدا نے مجھے ایک اور خوشخبری دی، اور اس وقت بھی میری پریگنینسی اناؤنس ہوئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ بغیر علاج کے یا میرے بغیر مانگے خدا مجھے ایک دفعہ ایک اور بچہ بھی دے گا، اور میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ایک اور خوبصورت بیٹی عطا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے گھر میں بہت غریبی، بھوک اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور وہ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں تھیں، کیونکہ ہم خدا سے دور تھے، اور ہم اپنی ایبیلٹی پہ جو تھا وہ ہم ایمان رکھتے تھے یا یقین رکھتے تھے کہ جی ہم یہ کورس کر لیں تو پھر ہمیں اچھا مل جائے گا، جابز مل جائیں گی، بزنس ہو جائے گا۔ اس دوران اس پیریڈ میں میرے ہسبینڈ نے بہت سارے ایسے بزنس چھوٹے چھوٹے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ہم خدا کو آگے نہیں رکھتے تھے، خدا کی مرضی کو شامل نہیں کرتے تھے، تو وہ ہمارا کوئی بھی ارادہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہم اس
اس طرح کی زندگی میں گئے جہاں پہ نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تھا، نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہوتی تھی، نہ بچوں کے لیے دو ہوتا تھا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، اور بڑی مشکل لائف میں ہم ان دنوں میں چلے گئے۔ اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ جو ہے میری سپورٹ کی، اور میری دادی کے لیے بھی جو پوری پینشن مجھے دیا کرتی تھی، میری پھوپھو کے لیے جو پنڈی میں رہتے ہوئے بھی میری بہت زیادہ ہیلپ کیا کرتی تھی، بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے اس ٹائم بھی سنبھالا، وہ اس ٹائم بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خدا کو پہچانیں، میری طرح آپ ٹائم ضائع نہ کریں۔ جتنی بھی آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں نہیں جانتی کہ میری یہ ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس چیز سے بچاؤں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ دن برے ہیں، یہ دن بہت برے ہیں، ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ اس سے آگے میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی آگے کی لائف کے بارے میں، بچوں کی لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ آج ہم خدا کے کلام سے پڑھیں گے۔ آپ اپنے، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ اپنے کلام مقدس سے نکالیں لوکا اس کا 8 باب 22 سے 25 آیت تک۔ لوکا کی انجیل اس کا 8 باب 22 سے 25 آیت تک۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں، پس وہ روانہ ہوئے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں ہر وقت، ہمیں وہ جھیل جو ہے، جو گناہوں کی ہے، جو مصیبتوں کی ہے، ہمیں پار لے جانے کو کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پار چلیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا ہم اس آواز کو سنتے نہیں ہیں اور ہم اس کے ساتھ اس پار جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سوار ہو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے۔ میرے بہن بھائیوں، خداوند اگر ہمیں کہتا ہے کہ آؤ جھیل کے پار چلیں، تو وہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اور جیسے ہم نے کلام میں پڑھا کہ جب وہ اس پار جا رہے تھے تو بڑی آندھی اور کشتی میں پانی بھر گیا، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، ہماری کشتی میں بھی پانی بھر جاتا ہے، لیکن جب ہم خود سے اس کشتی سے پانی نکالنا شروع کرتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مچھیرے، پطرس، یوحنا، یعقوب، جن کی عمر، جن کا بچپن سمندر میں گزرا تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے اس طوفان کو؟ وہ جانتے تھے، وہ طوفان ایک شدید طوفان تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی شدید طوفان اور آندھیاں آتے ہیں۔ جب شاگردوں نے کوشش کی خود سے کشتی سے پانی نکالنے کی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی زندگی میں، ان کی کشتی میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں بھی جب ہم خود سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کشتی پانی سے بھرتی جاتی ہے۔ جب ہم خداوند کو بیچ میں نہیں پاتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، تو وہ کشتی جو ہے پانی سے بھرتی جاتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کشتی سے پانی نکالیں، لیکن تھک ہار کے آخر کار ہمیں خداوند یسوع کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اور انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور و شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور اس کی مانتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تو اسی طرح میرے بہن بھائیوں، میں نے بھی
کوشش کرتی تھی کہ میں اپنی کشتی سے جو جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں، جو شیطان نے، ابلیس نے جو سوراخ کیے ہیں، جو مجھے ڈبونے کی خاطر، جو مجھے اپنے راہ سے ہٹانے کی خاطر، جو یسوع کے پیچھے جو رستہ جاتا تھا اس سے ہٹانے کی خاطر، وہ چاہتا تھا کہ میں ڈوب جاؤں، لیکن خداوند نے مجھے کہا آپ باہر چل، میں تجھے باہر لے کے جاؤں گا۔ یہ ہم جب خدا کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم جب خود سے کوشش کرتے ہیں تو ہم ڈوبنے لگتے ہیں، لیکن خدا کا وہ قوی ہاتھ ہے جو ہمیں ہر وقت بچا لیتا ہے۔ وہ طوفان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں اس طوفان سے نکال لیتا ہے۔ اس نے مجھے بھی نکالا اس طوفان سے، اس سوراخ والی کشتی سے، کیونکہ وہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے بہن بھائیو عزیزو، میں آپ کو بڑے ایمان سے، پاک روح سے بھر کر آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس کشتی میں، جس کشتی میں آپ روان ہیں، میں نہیں جانتی ہوں، اپنی کشتی میں یسوع کو بٹھا لینا گی۔ اس کشتی کی پتوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جب وہ پتوار اس کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کی کشتی کبھی نہیں ڈوبے، آپ صحیح سلامتی سے کنارے پہ پہنچیں گے۔ آپ کو سمندر کے بیچوں بیچ، آپ کو گہرائی میں بھی خداوند آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ آپ کو کبھی بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آپ کو اس جگہ لے جائے گا جہاں پہ وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اگر کہہ رہا ہے کہ آؤ پار چلیں، تو آپ کو مارنے کے لیے، ڈبونے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو نئی زندگی دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اپنے ایمان سے اور اپنی گواہی آپ کے آگے رکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میری گواہی، یہ کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ آپ اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ وقت پہ جانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی کشتی میں یسوع مسیح کو سوار کریں، جو کہ ان کو کنارے پر لے کے جاتی ہے، ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ میرے عزیز و خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، کیونکہ خدا نے مجھے ہیلنگ کا توڑا بخشا ہے۔ میں خداوند کے نام سے بیماریوں کے لیے اور بدروحوں کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ خداوند میری دعا کو فوراً سنتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ خداوند قدوس، تو ہی جلالی اور آسمانی باپ ہے۔ تیرے نام سے خداوند ہم ہر قسم کی تکلیفوں اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ باپ، میں تجھ سے مانگتی ہوں خداوند، اس وقت جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف پریشانی ہے، خداوند آسمانی باپ، میں دعا کرتی ہوں کہ اس کی تمام تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے۔ جس قسم کی بھی بیماری ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا مانگتی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت وہ شفا پائے، ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ خداوند ان کی زندگیوں پر اپنا رحم کرے۔ باپ آسمانی، میری التجاؤں دعاؤں کو سن، بڑے ایمان سے مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں تیرے پاک اور پوتر جلالی نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور میری مدد کرنے میں جو خداوند نے ویژن دیا ہے، آپ میری ہیلپ کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگ بھی برکت پائیں اور وہ بھی ان تمام چیزوں سے سبق سیکھیں، خدا کی کلام کی طرف آنا شروع کریں، اپنی زندگی جو ہے خدا کے لیے وقف کریں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔